یقیناً قومی اسمبلی میں جو کامیابی ہمیں ملی ہے وہ ہمارے اتفاق اور اتحاد کی وجہ سے ملی ہے، اور اللہ تعالی ہمیں نظر بد سے بچائے اور اسی طرح ہمیں کامیابیاں عطا کرتا رہے۔ یقیناً میاں شہباز شریف صاحب نے اور بلاول بھٹو صاحب نے جو گفتگو کی ہے، میں ان گمنام سیاسی کارکنوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان 3 سالوں میں سیاسی جماعتوں کو قوت فراہم کی، عوام کے حقوق کی جنگ لڑتے رہے، دھوپ میں لڑتے رہے، بارش میں لڑتے رہے، آندھیوں میں لڑتے رہے، مالی تعاون کرتے رہے، جانی تعاون کرتے رہے، جلوسوں میں، جلسوں میں، اور ان کی قیادت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عوام کے حقوق پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ انہیں جلا وطنیاں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، ان کو جیلوں میں زندگی گزارنی پڑ رہی ہے، لیکن وہ کوئی سمجھوتا ان 3 سالوں میں نہیں کیا انہوں نے۔ آج جب ہم اتنی جدوجہد کرتے ہوئے یہاں پہنچے تو یقیناً ہماری پارٹیوں کو بھی توڑنے کی کوشش کی گئی، جمعیت علماء کو 2 لخت کرنے کی کوشش کی گئی، دوسری پارٹیوں کے اندر بھی مشکلات پیدا کرنے کی کوششیں کی جاتی رہیں۔ میں تمام پارٹیوں کے سربراہان کا، ان کے ذمہ داران کا، ان کے کارکنوں کا، ان کی ثابت قدمی کا ان کو اس پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ جس طرح اس سامراج کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اس سامراج کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے مشکلات برداشت کی ہیں، لیکن وہ دن اب عنقریب ہے کہ ہم عوام کو اس جبری حکومت سے نجات بھی دلائیں گے، اور ان کے وہ حقوق جس کے وہ مستحق ہیں وہ بھی انشاءاللہ ان کو دلائیں گے۔ اس وقت معاشی بحران ہے، ملک زبوحالی کی طرف جا رہا ہے۔ سیاسی حوالے سے پہلے ہی اس ملک کو ایک کنٹرولڈ پولیٹکس کی طرف لے کر جانے کی کوشش کی، لیکن سیاسی جماعتوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ آج کنٹرولڈ معیشت ہے، ہماری معیشت کو بین الاقوامی دنیا کنٹرول کر رہی ہے۔ دنیا کے اندر حکومتیں عوام کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے بین الاقوامی دنیا سے، لیکن آج ہماری حکومت ایسی حکومت ہے جو IMF اور FATF اور بین الاقوامی دنیا کے مفادات کا تحفظ کر رہی ہے اپنی قوم سے۔ جمعیت علماء اسلام اس تمام حربوں کو مسترد کر چکی ہے، اس سے برات کا اعلان کر چکی ہے، اور مقابلے کے لیے آپ کے ساتھ ان 3 سالوں میں شانہ بشانہ رہی ہے۔ اس تحریک میں اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں، لیکن میں پر امید ہوں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ اپوزیشن ان تمام مراحل سے گزر چکی ہے کہ جہاں پر ہمارے لیے کوئی نیا امتحان ہمیں سامنا کرنا پڑے، بلکہ ہم اب الحمدللہ ان تمام امتحانات سے گزر چکے ہیں، اور ان امتحانات سے ہمیں دوبارہ اب نہیں گزرنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج میاں شہباز شریف صاحب نے ہمیں دعوت پر ہی نہیں بلایا، بلکہ تمام سیاسی زعماء کو اس فکر پر، اس پر سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ ہماری کامیابی وہ ہمارے اتحاد میں ہے۔ ہم نے وحدت کے ساتھ اس سفر کو آگے بڑھانا ہے، اور حکومت جس بوکھلاہٹ کا آج شکار ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ خود اس بات پر سوچنے پر مجبور ہوگی کہ ان کو جوائنٹ سیشن بلانا چاہیے یا جوائنٹ سیشن نہیں بلانا چاہیے۔ انشاءاللہ آج وہ اس پر بھی غور کریں گے، اور ہمیں بھی اس کے بارے میں جلد اطلاع مل جائے گی کہ وہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے۔ اس وقت ملک میں جو سیاسی صورتحال ہے اس میں سیاسی جماعتوں کا
یہی کردار بنتا ہے جس کا منظر آج اپوزیشن پیش کر رہی ہے. اور میں سید خورشید شاہ صاحب کو ان کی پارٹی کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ اس استقامت پر جس کا مظاہرہ انہوں نے گزشتہ 4 دہائیوں سے کیا ہے، اس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. سید خورشید شاہ صاحب اور میرے والد صاحب نے پاکستان میں سیاست کا آغاز ایک ہی وقت میں کیا، اور آج 40 سال کے بعد بھی ان کا یہ تعلق، ان کی یہ محبت اور ان کی یہ شفقت آج ہماری تیسری نسل پر بھی اسی طرح برقرار ہے. سیاست، جمہوریت میں ہمارے نظریات الگ الگ ضرور ہیں، لیکن پاکستانی قوم کی ایشوز پر ہم نے مختلف مواقع پر اتفاق بھی کیا ہے، اختلاف بھی کیا ہے. لیکن وہ اختلاف بھی انہوں نے جس ادب کے دائرے کے اندر کیا ہے، ہم ان کے گھر کو اپنا گھر سمجھتے ہیں. اور آج بھی جب ہم سکھر یا لاڑکانہ میں جمعیت علماء کا کوئی پروگرام کرتے ہیں تو ان کے گھر میں تکلف ہم جاتے ہیں اپنا گھر سمجھتے ہوئے. ہمیں پاکستانی سیاست میں اسی کردار کا اور اسی طرز کا روادار ہونا چاہیے. میں اپنی بات ہی سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے طویل عرصے سے پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دی اور ہمارے والد صاحب کے کولیگ رہے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اکابرین محترمہ بینظیر بھٹو صاحب اور مسلم لیگ کے اکابرین، اس طرح دیگر پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے اکابرین. لیکن آج تک جو سفر ہم نے پاکستان کے لیے کیا ہے اس میں ہم نے بہت سی کامیابیاں بھی سمیٹی ہیں، اور کبھی کبھی ہم اپنی کوششیں، ہمارے نتائج ہم اپنے حق میں اور اپنی قوم کے حق میں نہیں لا سکے، لیکن ہم نے کبھی بھی اپنے حوصلے پست نہیں ہونے دیے. ہم مسلسل اس میدان میں کھڑے رہے ہیں، ہم آج بھی کھڑے ہیں، اور ہم انشاءاللہ آئندہ بھی قوم کے مفاد میں جمہوریت کے ساتھ، اس آئین کے ساتھ اور قانون کی حکمرانی کے لیے آپ کے شانہ بشانہ رہیں گے. اس وقت جو صورتحال بنی ہے، میں نے کل ایک بات کی اور اللہ تعالیٰ نے نتائج بھی اسی کے مطابق ہمارے سامنے اس کے آئے. لیکن ان حالات میں ہمیں اور متفق ہونا ہوگا، اور ہماری مشاورت روزمرہ کی بنیاد پر ہونی چاہیے. ہماری حکمت عملی حکومت کی حکمت عملی کا توڑ ہونا چاہیے. ہمیں ان کو کسی طرح بھی میدان میں نرمی نہیں دکھانی چاہیے. میں یہ توقع کرتا ہوں کہ جس ولولے اور جذبے کے ساتھ آپ نے 2 دن پارلیمان کے اندر حکومت کو ٹف ٹائم دیا، آج یقیناً پاکستان پر اقلیت حکومت کر رہی ہے اور اکثریت آج یہاں پر بیٹھی ہے. انشاءاللہ ہم عملاً بھی اس اکثریت کو وہاں پر اکثریت میں